آداب۔ اردو کی کلاسیکی اصناف میں قصیدے کو جو اہمیت حاصل ہے وہ اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ غزل اور مثنوی کے ساتھ قصیدہ بھی اپنی مکمل صنفی پہچان کے ساتھ فارسی سے اردو میں آیا ہے۔ ذرا تأمل سے یہ بات اور روشن ہو جائے گی کہ یہی تین اصناف ہیں جنہیں فارسی کلاسیکی شاعری میں شہرت و مقبولیت حاصل رہی ہے۔ اس سلسلے میں فارسی کا ایک قطع جو بہت مشہور ہے اور بہت مقالوں میں، بہت کتابوں میں آپ کو ملے گا، ان میں بھی انہی اصناف کے ساتھ ساتھ اس عہد کے ان اصناف کے جو مشہور شعراء ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے بہت خوبی کے ساتھ کہ در شعر سہ کس پیمبرانند ہر چند کے لا نبی بعدی، ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں فارسی کی بنیادی اور مرکزی اصناف کا ذکر ہوا، یعنی ابیات سے یہاں مراد قصیدہ مثنوی ہے، وہیں پر ان اصناف کے نمائندہ شعراء کو اپنی اپنی صنف کے میدان میں پیغمبر کی حیثیت سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فارسی شاعری میں قصیدے کا سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ انوری ہے، جسے پیغمبر کہا گیا ہے۔ عام طور پر دیکھا جائے تو قصیدے سے مراد جو ہے مدح و ستائش ہے، جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے بیان بھی ہوا۔ حالانکہ اس صنف نے اردو شاعری کی گراں قدر خدمت انجام دی ہے۔ اس صنف نے اردو شاعری کو موضوعاتی وسعت عطا کی ہے، زبان کے دائرے کو وسیع کیا ہے، لہجے میں تسلسل، متانت اور بلند آہنگی پیدا کی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ قصیدے کا جو غالب پہلو ہے وہ تخیل ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قصیدوں میں حقیقت بھی بیان ہوئی ہے۔ وہ قصیدے جو ہے حقیقت نگاری کے بھی آئینہ دار ہیں، ان میں فطرت کی مصوری بھی ہے اور مقامی جو تہذیب و معاشرت ہے اس کی جھلکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اردو میں قصیدہ نگاری کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ سے اس کا سرا ملتا ہے، وہاں سے آغاز ہوتا ہے یعنی قصیدے کا۔ انہوں نے قلی قطب شاہ نے قصیدے کو ایک ممتاز صنف سخن کی حیثیت سے اپنایا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو ہے جو قابل ذکر بھی ہے کہ اب تک ہم نے جو دیکھا تھا کہ وہ بادشاہوں کے قصیدے لکھے جاتے تھے۔ دکن میں پہلا صاحب جو دیوان شاعر ہے، دکن کا کیا، اردو کا پہلا جو صاحب دیوان شاعر ہے جو دکن کا ہے، اس نے باضابطہ طور پر قصیدے کو اپنایا ہے۔ وہ خود بادشاہ تھا تو وہ بھی قصیدے لکھ رہا ہے، لیکن اسی وجہ سے اس کے جو قصیدے ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں زور بیان کم ہے، نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اس کی کیونکہ مد کا جو معاملہ ہے اور قصیدے کا وہ ذریعہ معاش اور کسب معاش کا معاملہ ہے، تو شاعر تو بادشاہ کے لیے تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری چیز یہاں ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ کیا نظر آتی ہے؟ وہ یہ کہ یہاں موضوعات بہت متنوع ہیں، بہت گوناگوں موضوعات کو انہوں نے برتا ہے۔ ان کے کلیات میں 12 قصائد ملتے ہیں، جن میں تعریف باغ محمد شاہی کو چھوڑ کر تمام جو قصائد ہیں وہ ہندوستانی تقریبات اور موسم سے متعلق ہیں۔ مثلا جو ہے ان کا ایک قصیدہ بہت مشہور ہے بسنت کا، بسنت پہ بھی لکھا انہوں نے۔ ایک تہوار ہے، عید قرباں کا تہوار عید روز ہے، اور اسی طرح سے میلاد النبی کے جو ایک تہوار اور جشن کے موقع ہوتے ہیں ان پر ان کے قصائد ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کے قصائد قصیدے کی عام تعریف کی توسیع ہیں۔ دربار میں اور بھی جو بادشاہ تھے انہوں نے بھی قصیدے کہے ہیں۔ دربار سے جیسے باہر آپ نکلتے ہیں تو دربار سے باہر غواسی قطب شاہی دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت بڑا شاعر جس نے باضابطہ درباری قصائد تحریر کیے، تو اس کے جو قصائد ہیں وہ فن کا بہترین نمونہ گردانے جا سکتے ہیں۔ ان قصائد میں زور بیان کے ساتھ ساتھ پرشکوہ اور عالی مضامین بھی بیان ہوئے ہیں۔ دوسری طرف عادل شاہی
دکن میں یہ دو سلطنتیں تھیں، قطب شاہی اور عادل شاہی. انہوں نے اردو کی زبردست خدمت کی ہے، اردو زبان و ادب کی بے انتہا خدمت کی ہے. قطب شاہی میں تو خاص طور سے غزل کے حوالے سے جو کام ہوا ہے بہت ہوا ہے. عادل شاہی میں مثنویوں، بہترین مثنوی نگار عادل شاہی خاندان اس عہد میں، عادل شاہی دور میں ہمیں ملتے ہیں. تو عادل شاہی دور میں بھی قصیدے لکھے گئے. اس عہد میں کون کون ہے؟ سلطان ابراہیم عادل شاہ شاہی تخلص رکھتے تھے، یہ بادشاہ تھے خود. ان کی نورس کتاب بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے شعراء ہیں، نصرتی ہیں، مقیمی ہیں، ہاشمی ایک الگ شاعر ہیں، اور عاشق وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں جنہوں نے عادل شاہی دور میں قصائد لکھے ہیں. تو نصرتی کے قصیدوں سے علی عادل شاہ کی معرکۃ الارا فتوحات کی خبر ملتی ہے. اور صرف یہ کہ بادشاہ کی سیرت، بادشاہ کا زندگی نامہ ہمارے سامنے نہیں آتا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس عہد کی جو معاشرت ہے، اس زمانے کے جو رسوم ہیں، وہ سب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. وہ جو رواج ہے، تہواروں کا جو رواج ہے، جو طرز زندگی ہے، وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. تو نصرتی نے اپنے قصائد میں مدح کے علاوہ تاریخ اور حالات و کوائف کو بخوبی بیان کیا ہے. تو گویا ایک طرح سے اگر کم شعراء کو لینا ہو اور یہ کہنا ہو کہ دکن میں کن لوگوں نے قصیدے کو کامیابی سے بھرتا ہے، تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قلی قطب شاہ ہیں کا نام آ جائے گا، غواسی کا نام آئے گا، اسی طرح سے نصرتی کا نام آئے گا کہ ان شعراء نے، اور ظاہر ہے کہ ولی نے بھی لکھے ہیں، 8 قصیدے ولی نے لکھے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں نے صرف 6 قصیدے کا ذکر کیا ہے. ان کا جیسے ڈاکٹر ابو محمد سحر ہیں، انہوں نے 6 قصائد کا ذکر کیا ہے کہ ولی نے 6 قصیدے لکھے ہیں، لیکن ولی نے 8 قصیدے لکھے ہیں. تاہم یہ ہے کہ یہ جو 3 شعراء ہیں، نصرتی، غواسی اور قلی قطب شاہ اور ولی، یہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے قصیدے کو کامیابی سے برتا ہے، اور ان کے قصیدے پڑھ کر کے ہمیں بہت کچھ اس عہد کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے، اور جو ان کا مقصد ہے وہ بھی حل ہوتا ہے. قصائد میں ابھی جیسا کہ ذکر ہوا کہ تخیل اس کی بنیاد ہے ایک طرح سے، یعنی کہ مبالغہ آرائی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت کا بھی اس میں فطرت کی مصوری بھی ہوتی ہے اور حقیقت کی بھی ترجمانی ہوتی ہے. اس لحاظ سے دیکھیں تو جو ہندوستانی معاشرت ہے، ہندوستانی جو طرز تمدن ہے، اس کی پیشکش بھی قصائد میں ہمیں ملتی ہے. تو دکنی قصائد جب آپ پڑھتے ہیں تو دکن میں جو قصائد ہیں ان کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس عہد کی تصویر صاف صاف نظر آتی ہے. قلی قطب شاہ کے قصیدے کا بھی ذکر میں نے کیا جو بسنت کے موضوع پر ہے، اس میں ہندوستانیت کے نقوش ملتے ہیں، آپ انہیں پڑھیں. اسی طرح سے افضل نے اپنے قصیدے میں سلطان عبداللہ قطب شاہ کو جگ آدھار، جگ سنگھار، جگ جھلکار جیسے القاب سے یاد کیا ہے، اور مدح میں سنسکرت کی مثال پیش کی ہے، یعنی سنسکرت کے جو الفاظ ہیں وہ بے تکلف استعمال کیے ہیں. 2 مصرے یہاں بطور مثال کے پیش کیے دیتے ہیں کہ مہادانی، مہاگیانی، مہاچاتر، مہاجانی، یہ ایک مصرع ہے. اسی طرح سے جتے آتر، جتے چاتر، جتے گیانی، جتے گمبر. ایک اور شاعر ہے اس عہد کا، ہاشمی، وہ میدان جنگ کا نقشہ پیش کرتے ہوئے جس طرح سے ہندوستانی لفظوں کے رس گھولتا ہے، وہ کرتا ہے کہ جھانگڑ بجے جھنا جھن، دھوں دھوں بجے نقارا. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی بولیاں ہیں ان کو بھی کس طرح سے اردو کے شعراء نے اس کو زبان کا حصہ، اور اس کا کہنا چاہیے قصیدے کا حصہ بنا دیا ہے، اس کی لفظیات کا، کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ فارسی کے صوتی اثرات کے مقابلے میں ہندوستانی صوتی اثرات کو ترجیح دی گئی ہے. تو اچھا، اس کے ساتھ یہ بات رکھے یاد کہ ابتدا میں جو ہے اردو میں بعض قصائد فارسی اور عربی سے ترجمہ بھی ہوئے ہیں. مثلا یہ کہ شیخ یوسف دہلوی کے فارسی قصیدہ تحفۃ النسائے کا دکنی شاعر قطبی نے شعر بشعر ترجمہ کیا ہے، اور ایک اسی طرح سے مثال ہے سید محمد نے قصیدہ بردہ کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے. لیکن تراجم کی یہ مثالیں کم ملتی ہیں، عربی اور فارسی سے اردو میں قصیدہ شعر بشعر ترجمہ ہوا، اس کی مثالیں کم ملتی ہیں. شمالی ہند جب آتے ہیں دکن سے آپ، تو یہاں پر ایک طویل سلسلہ آپ کو یہاں بھی قصیدے کا ملتا ہے. پہلے دور میں
فائز، حاتم، ناجی اور فغاں کے ہاں قصائد کا بیان ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے قصیدے لکھے ہیں. لیکن شمال میں جس شاعر نے اس صنف کو عروج اور بلندی عطا کی ہے وہ سودا ہیں. انہوں نے اس صنف کی بنیادوں کو مضبوط کیا ہے. محمد حسین آزاد سودا کے متعلق لکھتے ہیں کوٹ: بس اول قصائد کا کہنا اور پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحت و بلاغت تک پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے. وہ اس میدان میں فارسی کے نامی شہسواروں کے ساتھ انا در انا ہی نہیں گئے بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے ہیں. آب حیات میں محمد حسین آزاد نے سودا کے بارے میں یہ بات کہی ہے. مصحفی نے بھی سودا کو قصیدے کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ نقاش اول ہے. لکھا ہے کہ نقاش اول نظم قصیدہ در زبان ریختہ اوست، حالانکہ می گوید پیرو و متبعش خواہد بود، کہ ریختہ زبان میں قصیدے کی نظم میں وہ نقاش اول ہے. سودا پہلا نقش ان کا قائم کیا ہوا ہے. یعنی کہ اس طرح کا جو ان کے پیرو بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کی پیروی بھی لوگ کر رہے ہیں، ان کے تتبع میں شعر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن نقاش اول تو وہی ہے. یعنی گویا کہ قصیدے کا جو فن ہے، یعنی پرشکو الفاظ کا بیان، عالی مضامین کا انتخاب، بلند آہنگی اور ایک تمطراق کے ساتھ مضامین کا بیان کیا جانا اور وہ شان و شوکت، یہ ساری چیزیں سودا کے ہاں ہمیں ملتی ہیں. سودا نے مشکل زمینوں میں قصیدے بھی لکھے ہیں، مشکل زمینوں میں بھی قصیدے لکھے ہیں، جن سے ان قصائد کو پڑھ کر کے ان کے قدرت کلام کا اندازہ ہوتا ہے. سودا فارسی کے جو عظیم قصیدہ گو تھے، مثلا انوری ہیں، ظہوری ہیں، خاقانی ہیں، عرفی ہیں، ان سے کافی متاثر تھے. تو سودا کا ایک قصیدہ ہے اصل میں حجو اسب ہے، در حجو اسب، یعنی گھوڑے کی حجو میں ہے، جس کو ہم تضحیک روزگار کے نام سے قصیدے کو جانتے ہیں. یعنی یہ مشہور تضحیک روزگار کے نام سے ہے. اس قصیدے میں یہ شہر آشوب بھی ہے، یہ موضوع کے اعتبار سے شہر آشوب ہے. قصیدے کی جو حیت ہے اس حیت کے اعتبار سے یہ قصیدہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ فوجی نظام جو مغلیہ سلطنت کا تھا اور جو معاشی بحران کا سامنا تھا اس دور کے لوگوں کو، ان تمام چیزوں کا اس میں بیان ہے. سلطنت جس طرح سے خستہ حالی کی شکار تھی اس کا بیان ہے، اور جس طرح سے نظام سلطنت چرمرا گیا تھا، جو متزلزل ہو گئی تھی سلطنت کی بنیادیں، اس کا بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. ان کی تشبیہوں اور مدح سے نئے نئے خیالات کا جوش اور مبالغے کا زور ہمیں نظر آتا ہے. حجویہ قصائد بھی خوب انہوں نے لکھے ہیں، وہاں ان کے قلم سودا کے قلم کی روانی بھی خوب مطلب دیکھنے کے لائق ہے. شوکت الفاظ بھی ہے، بلند آہنگی بھی ہے، زبان پر قدرت بھی ہے، اور تخیل کی خوبی بھی ان کے قصیدوں میں پائی جاتی ہے. تو گویا ایک طرح سے یہ چیزیں، یعنی شوکت الفاظ، بلند آہنگی، زبان پر قدرت اور تخیل، یہ سودا کے قصیدوں کی نمایاں خصوصیات ہیں. ظاہر ہے کہ جب سودا پر کوئی تفصیلی لیکچر ہوگا تو اس میں ہم اور بھی چیزوں کو ذرا تفصیل سے دیکھیں گے. بلندی اور مبالغہ آرائی بھی اس میں تخیل کی بلندی ہوتی ہے، یعنی ان کے قصائد میں، اور مبالغہ آرائی سے وہ اپنی بات کی ترسیل کرتے ہیں. شیخ چاند نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ سودا کے جو قصائد ہیں وہ تعداد میں 55 ہیں، جبکہ ایک دوسری تحقیق ہے جو عتیق احمد صدیقی کی ہے. انہوں نے اپنی کتاب قصائد سودا میں 58 قصائد کو نشان زد کیا ہے. تو ان قصائد میں مذہبی قصائد بھی ہیں اور غیر مذہبی قصائد بھی ہیں. تو سودا نے جو مذہبی ہستیوں سے متعلق قصائد لکھے ہیں ان کے چند کے عنوانات اس طرح سے ہیں: قصیدہ در نعت سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ، 2 قصیدے ہیں اس عنوان کے تحت. قصیدہ در منقبت علی بن ابو طالب، 7 قصائد ہیں. قصیدہ در مدح فاطمہ الزہرا، قصیدہ در مدح امام حسین. اسی طرح بہت سارے قصائد ہیں، بہت سارے روحانی پیشوا اور مذہبی ہستیوں کے بارے میں. بادشاہوں، نوابوں اور عمرہ کی شان میں سودا نے بہت سارے قصیدے کہے ہیں. تو قصیدہ در مدح عزیز الدین محمد عالمگیر ثانی، 2 قصیدے ان کی شان میں. قصیدہ در مدح نواب شجاع الدولہ، 7 قصیدے میں ان کی مدح کی گئی ہے.
اسی طرح سے قصیدہ در مدح آصف الدولہ 6 قصائد سودا نے بیان کیے ہیں، ان قصائد لکھے ہیں۔ تو ان کے قصائد میں موضوعات جو بیان ہوئے بہت ہی متنوع ہیں، ان کی تشبیہ میں بھی تنوع ہے، موسم بہار کی منظر کشی ہے، عاشقانہ مضامین ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہے، صوفیانہ اور حکیمانہ مضامین ہے، شکایت زمانہ ہے، تاریخ واقعات وغیرہ کا بیان ہے۔ تو یہ سارے بیانات ان کے قصیدوں کی تشبیب کا حصہ ہیں۔ ایک تشبیب کا جو مکالمتی انداز ہے وہ یہاں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، دی وہی آ کے خوشی نے درے دل پر دستک، پوچھا میں کون ہے، بولی کہ میں وہ غافل، نہ لگے شوق میں جس کی کبو شائق کی پلک۔ تو ایک مکالمتی انداز ہے کہ میں نے پوچھا، اس نے بتایا، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہیں۔ تو تشبیب میں وہ ندرت پیدا کرتے ہیں، سودا کا معاملہ یہ ہے۔ تو ان کے ہجویہ قصائد میں تحریک روزگار اور شہر آشوب کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اشخاص کی ہجو بھی لکھی ہے، مختلف لوگوں کی ہجو بھی لکھی ہے انہوں نے۔ ذرا مزاج میں بہت تیزی تھی، ذرا کوئی بات طبیعت کو ناگوار گزری تو اپنے جو ہے غلام تھا جو کام کرتا تھا بچہ، اسے کہتے ذرا میری بخشی لانا اور ابھی ذرا میرا وہ قلم لانا، میں ابھی، تو وہ فوراً مطلب تیار ہو جاتے تھے لکھنے کے لیے۔ طبیعت میں تیزی کی وجہ سے ان کے ہاں یہ معاملہ تھا، لیکن جس طرح سے مدحیہ تشبیب ان کے ہاں بے مثال ہیں، ان کی پوری قصائد بے مثال ہیں، اسی طرح سے ان کے جو وہ ہجویہ قصائد بھی ہیں وہ بھی بہت بے مثال ہیں۔ حاتم اور اشرف نے بھی اپنے زمانے کی افراتفری، رئیسوں کی بدحالی، تنخواہوں کے نہ ملنے اور افلاس و نہ ملنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اور افلاس و ناداری کا جو ماحول تھا جس کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے قصائد میں ان کا ذکر کیا ہے۔ انشا نے قصائد میں عربی، ہندی اور فارسی کے الفاظ کا انتہائی برجستہ استعمال کیا ہے۔ ان کے قصائد علم و حکمت کے مضامین سے پر ہیں۔ انشا اور مصطفی کے قصیدوں کی بعض تشبیہات سے اس زمانے کی جو ادبی فضا ہے اس فضا کا بھی ہمیں احساس ہوتا ہے۔ سودا کے بعد لیکن ایمان کی بات یہ ہے کہ سودا کے بعد اردو قصیدہ نگاری میں شمال میں اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ ذوق کی بات ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق کی بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے قصائد جس انداز کے لکھے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس سلسلے میں محمد حسین آزاد آب حیات میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، مضامین کے ستارے آسمان سے اتارے ہیں، مگر اپنے لفظوں کی ترکیب سے انہیں ایسی شان و شکوہ کی کرسی پر بٹھایا ہے کہ پہلے بھی اونچے نظر آتے ہیں، پہلے سے بھی اونچے نظر آتے ہیں۔ انہیں قادر الکلامی کے دربار سے ملک سخن پر حکومت مل گئی کہ ہر قسم کے خیرات کو جس رنگ سے چاہتے ہیں کہہ جاتے ہیں کہ دل میں نشتر سا کھٹک جاتا ہے اور منہ سے واہ نکلتی ہے اور کبھی آہ نکلتی ہے۔ کوٹ ختم۔ انہیں یعنی ذوق کو مختلف علوم میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ ان علوم کی اصطلاحات کو انہوں نے ذوق نے اپنی قصیدوں میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ ان کے قصائد کی صحیح تعداد کا علم تو نہیں ہے، لیکن اگر محمد حسین آزاد کی مانیں تو ان کے اتنے قصائد ہیں کہ اگر جمع ہو جائیں تو قصائد خاقانی شیروانی سے زیادہ ہو جائیں۔ غدر کے حادثے کی وجہ سے ان کے کلام کا بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ ڈاکٹر سلیمان کے مطابق ان کے قصائد کی تعداد 30 تک پہنچتی ہے۔ ذوق کے تمام قصیدے شاہان وقت کی تعریف اور مدح میں ہیں۔ صرف ایک قصیدہ ہے جو ایک بزرگ سید عاشق نہال چشتی کی مدح میں ہے۔ ان کے چند قصیدوں کے مطلع آپ سامنے رکھیں۔ ہے میری آنکھوں میں اشکوں کے تمام گوہر، ایک گوہر دیکھوں تو ہوں گے کتنے ہی پیدا گوہر، مطلع ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک دوسرا مطلع ہے، ساون میں دیا پھر مہ شوال دکھائی، برسات میں عید آئی قدھ کش کی بن آئی۔ اب قدھ کش کی بن آئی، عید آئی، بن آئی، آپ اس دونوں کو جو زباں داں ہیں وہ اس پہ ان کو کتنا یہ لطف دے جاتا ہے وہی سمجھ سکتے ہیں جو زبان کے ماہرین ہیں۔ زمانہ دشمن عشرت کا اس قدر قاتل، مہ سیام کو دیکھے نہ کوئی بے شمشیر،
ہوا ہے مدرسہ یہ بزمگاہ عیش و نشاط، کہ شمس بازغہ کی جا پڑھے ہیں بدر منیر۔ اگر پیالہ ہے صغرا تو ہے صبح کبرا، نتیجہ یہ ہے کہ سرمست ہیں صغیر و کبیر۔ تو صغیر و کبیر کو کس طرح سے باندھا ہے؟ تو اس طرح سے ان کے جو ان قصائد میں آپ دیکھیں، ان تشبیبوں میں، ان مطالعے میں جو ان کے مطالعے ہم نے پیش کیے، دو مطلع پیش کیے، زور بیان بھی ہے، تخیل کی بلندی بھی ہے، پرشکوہ بھی ہیں، مضامین عالی بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ذوق کے قصائد مدحیہ ہیں۔ انہوں نے یہ درست ہے کہ سودا کی تقلید کی ہے، لیکن تقلید ایسی نہیں کہ آپ اسے یہ کہہ دیں کہ چربہ ہے۔ تقلید ایسی فنکارانہ ہے کہ اس میں خود ان کی اپنی مہر ثبت ہے، اس لیے آپ تقلید نہ کہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ جب ایسی ہے کوئی اس میں ایسی ادبی شان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ نقاش اول چونکہ سودا ہیں، سودا نے ایک معیار قائم کر دیا تھا قصیدے کا، تو اس کے بعد یعنی شمال میں سودا کے بعد اگر کوئی بڑا نام ہے قصیدے کا تو وہ ذوق کا نام ہے۔ غالب نے بھی قصیدے لکھے، 4 قصیدے ان کے مشہور ہیں، 4 قصیدے انہوں نے لکھے ہیں۔ باعتبار فن یہ قصیدے بھی ان کی دیگر شاعری کی طرح جدت طرازی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ 2 قصیدے منقبت ہیں اور 2 مدح میں ہیں، یعنی کہ اس میں نواب کی شان میں ہے، بادشاہ کی شان میں ہے۔ منقبت میں جو قصیدے ہیں اس کا ایک پہلا مصرع ہے ساز یک ذرہ نہیں فیض چمن سے بیکار، اور دوسرا جس میں وحدت الوجود کا ذکر ہے جس قصیدے میں کہ دہر جز جلوہ یکتا یہ معشوق نہیں۔ اور مدھ جو 2 قصیدے میں نے بتایا کہ مدھ میں ہیں، ایک کا پہلا مطلع ہے کہ ہاں مہ نو سنے ہم اس کا نام جس کو تو جھک کے کر رہا ہے سلام، اور ایک دوسرا مدھ کا جو قصیدہ ہے اس کا پہلا مصرع ہے کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا تو مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ تو غالب کی شاعری کی جو مجموعی خصوصیات ہیں وہ ان کے قصائد میں بھی جلوہ گر ہیں۔ یہ بات بہت مختصر سی ہے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب غزل میں آپ تلاشیے کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں، اب وہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری کی ان کے قصائد میں بھی داخل ہیں۔ مومن غالب کے بعد مومن نے نواب ٹونک اور راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں 2 قصیدے لکھے ہیں۔ انہوں نے قصیدے میں جو جھوٹی خوشامد ہے اور تملق پرستی ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا ہے اور اپنے قصیدوں کو جملہ فنی خوبیوں سے سجایا ہے۔ قصیدے کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا نام محسن کاکوروی کا ہے۔ محسن کاکوروی کا نام قصیدے کے حوالے سے نعت گوئی کے حوالے سے بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے جو نعتیہ قصیدے لکھے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ انہوں نے کئی نعتیہ قصیدے لکھے ہیں۔ ایک قصیدہ تو ان کا اتنا مشہور ہے کہ وہ ایگزام میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور نئے عہد میں چونکہ وہ قصیدہ ہے اس لیے بہت لوگ اسے جدید قصیدہ کا ایک طرح سے کہتے ہیں کہ صاحب بہت اہم قصیدہ ہے کہ سمت کاسی سے چلا جانب متھرا بادل۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس طرح سے جدت پیدا کی ہے۔ وہ جو مضامین عالی ضرور بیان ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو شوکت الفاظ ہے، کہنا چاہیے کہ جو تخیل کی بلندی ہے اس میں بہت عمدگی سے پیش ہوئی ہے۔ تو یہ جو مذکورہ بالا شعراء ہیں ان کے علاوہ کچھ اور شعراء ہیں جنہوں نے شمالی ہند میں اردو قصیدے کا نام بلند کیا ہے، جیسے منیر شکوہ آبادی ہیں، نسیم دہلوی ہیں، امیر مینائی ہیں، عزیز لکھنوی ہیں۔ ان سب کا شمار بھی قصیدہ گو شعراء میں ہوتا ہے، اور انہوں نے قصیدے کی روایت کو بہت ہی مستحکم کیا ہے۔ کلاسیکی قصائد کا دور اب ختم ہو چکا ہے ایسا مانا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے قصیدے نہیں آ رہے ہیں، لیکن سرے سے مفقود ہیں، قصیدے نہیں لکھے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ منقبتی قصائد آج بھی لکھے جا رہے ہیں۔ تو تاریخی اعتبار سے قصیدہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف ہے۔ شاعری میں زور بیان، قادر الکلامی اور مضمون آفرینی کی روایت کو ترقی دینے میں قصیدہ گویوں نے اردو کے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے۔
تو اس صنف کے ذریعے سے الفاظ میں لفظیات میں، اردو لفظیات میں بھی ایک غیر معمولی اضافہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے اس طرح کا اگر کہتے ہیں کہ ختم بھی ہو گئی تو ختم نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے جو اثاثہ، جو سرمایہ چھوڑا آپ کے لیے زبان کا، جو آج ہم لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی جناتی زبان لکھتا ہے، تو وہ جناتی زبان کہاں سے اس کو ملی؟ وہ سودا کہاں سے ملی؟ وہ ذوق کہاں سے ملی؟ تو ایک طرح سے بین المتونیت کا بھی معاملہ ہے. یعنی کہ بین المتونیت میں یہی تو ہے کہ پچھلے جو لکھا جا چکا ہے، جو متن موجود ہے، شعری متون جو موجود ہیں، اسی کی روشنی میں آگے جب ہم لکھتے ہیں تو وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی اپنی عظمت ہے قصیدے کی. ہم اس کے بعد اور بھی تفصیل سے قصائد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بہتر ہوگا کہ ہم قصائد پر سودا کے قصیدے کو ایک الگ اور پھر ذوق کے قصیدے کو الگ طور پر دیکھیں، الگ الگ لیکچر کے ذریعے سے، تاکہ آپ کی جو کہنا چاہیے کہ امتحان کا جو ایک رہتا ہے، امتحانات میں اس طرح کے سوالات آتے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی مل سکے. اور نہ صرف یہ کہ صرف امتحان دینے کی غرض سے آپ اسے نہ پڑھیں، بلکہ آپ اس طرح پڑھیں کہ آپ کو کہ علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اس نظریے سے جب پڑھیں گے تو چیزیں آپ کو ازبر رہیں گی، وہ ہمیشہ آپ ان کا استحضار کر سکتے ہیں. یعنی اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، صرف امتحان پاس کرنے کے لیے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.